علی ظفر صاحب، یہ جو یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں جو آئی سی سی پی آر کا ذکر ہے، اس کے آرٹیکل 14 کا ذکر ہے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا خیال ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تمام تقاضے پورے کیے اور ان کو یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ پہ اتنی کوئی خاص تشویش نظر نہیں آ رہی؟ ہاں مہدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام پہ جب یہ پہلے ملٹری کورٹ کا ایک پروگرام آپ نے کیا تھا، ابھی ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تھے لیکن سزا نہیں ہوئی تھی، تو اس پروگرام میں آپ نے یہ ریز کیا تھا معاملہ، اور آپ نے یہ جو شک 14 ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا میرے سے اور کہا تھا کہ اس کا اثر یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ میری نظر میں اگر یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے سویلینز کا اور اگر یہ سزا ہوتی ہے تو یقینی طور پہ یہ آرٹیکل 14 کی جو ہے خلاف ورزی ہوگی. اور اس پہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا نخواستہ EU جو ہے وہ اس کے اوپر اگر اثر ہوا اور وہ انہوں نے اس کو ریز کیا تو یہ بڑا اس کے ہماری اکانومی پہ اور ہماری ملک کی جو ایک طرح سے سٹیٹس ہے اس کے EU کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام میں بات ہی نہ کریں، بیکاز یہ اتنا میجر ایشو ہو سکتا ہے. امید ہمیں اس وقت یہ تھی کہ یہ شاید ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا اور عدالت سے یہ فیصلے آ جائیں گے جس میں یہ کہا جائے گا کہ ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال آج کے دن جب ہم بیٹھے ہیں وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا. یہ EU کا جو لیٹر ہے یہ اس کو بہت سیریس لینا چاہیے حکومت کو. اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے. علی ظفر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس پروگرام میں یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ صرف یہ ایک آئی سی سی پی آر نہیں ہے، 27 ڈیفرنٹ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں. یہ جو آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے، یہ آپ نے 27 ڈیفرنٹ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں جن کا تعلق ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ہے، اس پہ آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو یورپی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے سامنے آپ نے باقاعدہ اپنا پیش ہو کے اور یقین دلانا ہوتا ہے کہ جی ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک آئی سی سی پی آر نہیں ہے، 26 اور بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اور ان کی وائلیشن آپ کی تحریک انصاف کی حکومت کے دور سے وائلیشن چلتی آ رہی ہے اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے. تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ اگر میں نے بھی کئی مہینے پہلے آپ سے یہ سوال اٹھایا تھا اور اب وہ بات حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے یورپی یونین کے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں، تو اس کے آگے جو ہے کچھ معاملہ جو ہے وہ زیادہ سیریس بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اسی لیے میں نے کہا اس کو جس طرح حکومت اس وقت اس کو کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کر رہی، ایویڈنٹلی تو یہ لگتا ہے کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان معاملے میں، تو یہ حکومت کو بڑا سیریس لینا چاہیے. کیونکہ جس طرح آپ نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ ہم نے کنونشنز ریٹیفائی کی ہوئی ہیں. ریٹیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک طرح سے انٹرنیشنل قانون کے قوانین کے مطابق جب آپ ریٹیفائی کر دیں، اس کو آپ مان لیں، صرف سائن نہ کریں بلکہ اس کو ایک قانون کا حصہ بنا دیں ریٹیفیکیشن کر کے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ آپ اس کے مطابق چلیں. اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور وہ جتنی ٹریٹیز دوسری ہیں وہ پھر دوسرے ممالک بھی اس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ نے خود اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس کا بڑا سیریس امپیکٹ ہوتا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ اس طرح بتاؤں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کو چاہیے کہ خود ہی سمجھے اور سمجھ کے اچھا یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے جو پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا کافی عرصہ پہلے، میں نے تو اس میں صرف ایک وارننگ دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے وہ سوال اٹھایا تھا اور اس وقت بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس پر بڑے احتیاط سے گفتگو کروں گا. آپ نے اس دن بھی احتیاط کی تھی، آج بھی آپ احتیاط کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی احتیاط سے کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہیں رہا. حکومت کی بھی جو ہے وہ احتیاط جو ہے ہمیں نظر آ نہیں رہی، لیکن پاکستان کا جو مفاد ہے اس کے لیے ایک خطرہ جو ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے، جس کے لیے کہ انڈیا سمیت کچھ ممالک لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے،
تو ہم نے تو سوال اس لیے اٹھایا خبردار کرنے کے لیے کہ پلیز خدا را پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں. برطانیہ کے ایک بڑے مشہور سیاستدان ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں, لیبر پارٹی کے اہم رہنما بھی رہے ہیں, لیکن اس سال جو الیکشن ہوا اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. جیرمی کوربن جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, ٹویٹ کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں آئی ریمین ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی آن گوئنگ ڈیٹینشن آف عمران خان. آگے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. تو یہ پہلے امریکہ سے ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, اب برطانیہ سے بھی شروع ہو گیا. لیکن میں آخر میں عقیل ملک صاحب آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے, اور ہم نے بھی آج کی گفتگو میں زیادہ تر اسی پہ بات کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاکستان کے بہت سے اہم مسائل اگنور ہو رہے ہیں؟ جس طرح کہ آپ دیکھیں کرم ایجنسی میں اتنے دن سے ایک معاملہ چل رہا ہے, دو گروپس کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. پھر ہمارا جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے, جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, خیبر ایجنسی ہے, ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں ہماری فورسز پہ, روزانہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ دوبارہ ان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یہ سارے معاملات اگنور ہو رہے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ یرغمال ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں. پھر صاحب بالکل آپ نے درست کہا. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا لا اینڈ آرڈر اٹ سیلف, جہاں پہ وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل آپ نے دیکھا کہ کچے کا جب واقعہ ہوا تو پھر وفاقی حکومت بالکل ان ایڈ آف دا پروونس وہاں پہ گئی اور مدد کی. اسی طرح یہاں پہ تمام یہ چیزیں جو ہیں صوبہ کے پی کی سے اگر دیکھیں اور وفاق کے ساتھ دیکھیں تو یہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعتاً ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ نہیں ہینڈل کر سکتے اس تمام تر معاملے کو, اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور سیریس معاملہ ہے, تو ہم وفاق ہمہ وقت تیار بھی ہیں. اسی لیے وہ جرگے میں وفاقی وزیر داخلہ صاحب بھی گئے, اس کے بعد پھر اتنے دن گزر گئے, پھر وہاں پہ سچویشن ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ سارا فوکس اسلام آباد آنے پہ تھا, وچ از ویری انفارچونیٹ. نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ایک صوبے میں دیکھیں ایک ایسی سچویشن ہے, بڑی فریجائل سچویشن ہے دو گروپس کے بیچ میں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ بارڈرز پہ دیکھیں نا, جو آج آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ایک ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت ہی ریڈی میڈ قسم کی جو ہے نا ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے, جس سے ہم اپنے اس سال 2024 میں جو ہمارے جوان سیکیورٹی فورسز کے جوان, پولیس کے جوان شہید ہوئے ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس قسم کی جو ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ بس ایک کاغذی کارروائی نہیں. میر صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ رد الفساد اور ضرب اسب جب آپریشنز ہوئے تو کیا اس ناسور سے جان نہیں چھٹی؟ بالکل چھٹی. اب تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک نیا عزم کرنا چاہیے. رد الفساد اور ضرب اسب کے بعد یہ کام بڑھ کیوں گیا؟ حکومت کس کی تھی؟ کس نے جیلوں کے دروازے کھولے اور دہشت گردوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنے کے لیے؟ حکومت عمران خان کی تھی, لیکن سب جانتے ہیں کہ جو ڈیسیژن میکر تھے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے. وہ جنرل باجوہ صاحب جن کو ایکسٹینشن دی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے, کبھی کبھی ان کا بھی نام لے لیا کریں. نہیں, نام بالکل لینا چاہیے, سب کا لینا چاہیے کہ اگر دیکھیں غلط فیصلے ہوئے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی سب پہ آنی چاہیے. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب, اور علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو حکومت اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کا آج آغاز ہوا ہے اس کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا, لیکن یاد رکھیے گا اس مذاکرات کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ فی الحال عبور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں وہ جب سیاسی طاقتیں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں اور اس میں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان پر ڈپینڈنسی جو ہے ان پر انحصار کم کرتی ہیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب دونوں طرف سے انحصار جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں پہ ہوگا تو پھر جیت جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں کی ہوتی ہے, سیاسی طاقتوں کی نہیں ہوتی.